From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، پاکستان کو اپنی فوج اسرائیل بھیجنی چاہیے یا نہیں، اس بارے آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنے خیالات سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ رائے عامہ کو ہموار کرنے میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ شروع میں کہا کیجیے، آپ اینڈ پہ کہتے ہیں، تو آج شروع میں کہہ دیتا ہوں۔ اچھا صاحب، دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی یہ سنتے آئے کہ پاکستانی افواج بیت المقدس کو ہم آزاد کرائیں گے، اور آج جب بیت المقدس کے قریب بے گناہ فلسطینیوں کا خون بہتا رہا، ان کے گھر مسمار کر دیے گئے، ان کی زندگیاں اجاڑ دی گئیں، جب بچے بھوک اور پانی کو ترستے رہے، ہم نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ لاکھوں کی تعداد میں اب جب وہ قتل کر دیے گئے ہیں، اس کے بعد اب ہم ڈالر کمانے کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں۔ کیا سوچا تھا اور حقیقت میں کیا ہوا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، میں چاہتا ہوں، میری ہمیشہ سے ہی کوشش رہتی ہے اس پروگرام میں کہ ہم ڈائریکٹ بات کریں، مختصر بات کریں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں، اور ادھر ادھر گھمائیں پھرائیں نہیں۔ پہلا سوال سوچتا ہوں میں بھی، آپ بھی سوچیے گا اور ان سے پوچھیے گا کہ تم وہاں جا کر کیا کام کرو گے، کس بات کے ڈالر ملیں گے؟ سوچیے، یہ بات ہے نا، بیسک کوئسچن ہے، پہلے اس کو حل کر لیجئے۔ دیکھیے، وہاں جا کر ان کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ حماس سے اسلحہ جو ہے وہ واپس لو، چھینو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے قدموں میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، گولیاں کھاتے سسکتے دیکھا ہے، وہ اتنی آسانی سے اپنا اسلحہ ان کے حوالے کر دیں گے؟ یقیناً نہیں۔ وہ مزاحمت کریں گے، وہ گولی چلائیں گے، پھر اس کے جواب میں یہ گولی چلائیں گے۔ کیا پاکستان کو یہ کردار قبول کرنا چاہیے؟ اچھا صاحب، سوچنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے، کیا پاکستان کو اسرائیل فوج بھیج کر اس تنازع میں الجھ کر مڈل ایسٹ میں کوئی پرماننٹ مقام حاصل ہو جائے گا؟ عاصم منیر کو سستی شہرت ضرور مل جائے گی، لیکن پاکستان کا کوئی بھلا نہیں ہوگا، اور ان کی شہرت بھی بڑی جلدی گہنا جائے گی۔ اب یہاں پہ دو تین بیسک سے سوالات ہیں، ان کو جو ہے مختصر کر کے اور بڑے آسان بنا کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، جنگ میں جلدی سے شامل ہونا، جلدی سے ایکشن لے لینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ سوچ و بچار کے بعد ایکشن لینا وہ ضروری ہے، اور عاصم منیر بڑی جلدی سارے فیصلے کر رہے ہیں بغیر کسی مشورے کے، کبھی اس ڈال، کبھی اس ڈال، کبھی اردن، کبھی ایجپٹ، کبھی کہیں، بہت خوشی سے چھوٹا بننے کو تیار ہے۔ بہت جلد بازی ہو رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، انڈونیشیا نے یونائٹڈ نیشن میں وہ جو میٹنگ ہوتی ہے سالانہ، اس میں کہا تھا کہ ہم 20,000 فوجی جو ہے وہ بھیجنے کو تیار ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے اپنے 10 لاکھ لوگوں کو مار دیا تھا، تو وہ حاضر ہیں، ان کو لیجئے۔ آذربائیجان سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اسرائیل کی، ان سے لیجئے۔ ایجپٹ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا غلام ہے، اس سے لیجئے، اور بہت سارے ممالک ہیں۔ وائے پاکستان؟ اتنے دور بیٹھا ہوا پاکستان کیوں؟ اچھا، اب آئیے پوائنٹ نمبر 3 پہ، کہ پاکستان کو اپنا کردار بہت سوچ سمجھ کے ترتیب دینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ آپ واحد ایٹمی ملک ہیں، آپ کو اپنا کردار بہت ڈگنیٹی کے ساتھ طے کرنا چاہیے، خود منتخب کرنا چاہیے اپنا کردار۔ آپ میڈییشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ آپ جا کے اس جنگ کے اندر کود پڑیں؟ اتنی جلد بازی کیوں؟
یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عاصم منیر نے پاکستان کے لیے اب بہت ہی چھوٹا سا مقام طے کیا. تم ایک اٹامک پاور ہو، تم کبھی جو ہے وہ ادھر سے ادھر گھومتے پھر رہے ہو، اس ملک سے اس ملک، اس ڈال سے اس ڈال. یہ کیا سلسلہ ہے تمہارا؟ اتنی جلد بازی کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو وہاں کردار حاصل کر کے تم پاکستان کے عوام کو زیر کر لو گے، یہاں پہ حکومت مضبوط ہو جائے گی اور دنیا میں تمہارا نام ہو جائے گا؟ تمہارا نام ضرور ہوگا دنیا میں. پاکستان تو تم سے کنٹرول نہیں ہوگا، ہاں دنیا میں تمہارا نام ضرور ہوگا، لیکن تمہارا نام قائد اعظم، گاندھی، واشنگٹن، ان کی لسٹ میں نہیں لکھا جائے گا. صادق، وہ کیا تھا صادق، اور وہ جو دوسرا غدار تھا، اس کی صف میں تمہارا نام لکھا جائے گا. جعفر، اس کی صف میں تمہارا نام لکھا جائے گا. یہ تم کو بات آج سوچنی چاہیے. دیکھیے ان کو بڑا بننا نہیں آیا. وہ ایک بڑا اچھا مضمون لکھا تھا وسط اللہ خان صاحب نے، چھوٹے کہ پاکستان کے کردار کے متعلق کیسے چھوٹے بن کے ہمارا ملک جو ہے اس کو لوگ ٹریٹ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو اپنے آپ کو بڑا بننا ہی نہیں آیا، منوانا نہیں آیا. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ساتھیوں، شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ طاقتور ہے، ہاں طاقتور تو ہے، لیکن اس سے زیادہ طاقتور درندے وہاں موجود ہیں. ہاتھی اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کو اپنی سون میں لپیٹے اور پھینک دیتا ہے. شیر کو بادشاہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کلیم کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بادشاہ منوانے کے لیے سامنے آ جاتا ہے. دوسرے جانوروں میں یہ ایبیلٹی نہیں. پاکستان کو جتنی قوت اللہ تعالیٰ نے ادا کی ہے، جتنی ذہانت عطا کی ہے، یہ ان جرنیلوں کو کبھی اپنے آپ کو منوانا نہیں آیا. ہاں بھٹو کو آتا تھا منوانا اپنے آپ کو، عمران خان کو آتا ہے اپنے آپ کو منوانا. جرنیلوں کو نہیں آتا، کبھی بھی کسی جرنیل کو نہیں آیا آج تک کہ تمہارے ہاتھ میں اتنی بڑی فوج، 7 لاکھ کی فوج، ایٹم بم، اور دنیا میں ابھی تم نے وہ جو جھڑپ جیتی ہے، کیا تمہارا امیج ہے؟ تم نے اس لیول پہ آ کے اپنے آپ کو نہیں پیش کیا، بہت ہی چھوٹے لیول پہ پیش کیا ہے. خیر، اب آپ دیکھیں یہ دنیا وہ دنیا ہے، آپ جیسا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں لوگ آپ کو ویسے ہی قبول کرتے ہیں. یہ آج ایک ایسا ملک بنے کہ اس ملک سے اس ملک میں جا رہے ہیں، جلد سے جلد چاہ رہے ہیں منرلز بیچ دوں، خدمت کر دوں، فوج کو جھونک دوں. یہ سب اچھی باتیں نہیں. اچھا صاحب، یہ ایک لمبی بحث ہے اور میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے ٹائم بچا لیا جائے، تو میں اس کو اور زیادہ مختصر کرتا ہوں. کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو 6 پوائنٹس دیتا ہوں، ان کو آپ ایلیبوریٹ کیجئے گا تو آپ تو خود ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں کہ صورتحال کیا. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے بے وقوف جنگ لڑنے میں جلدی کرتا ہے. عقل مند کہیں لڑائی ہو تو وہ دور سے کھڑے ہو کے پہلے دیکھتا ہے، سوچتا ہے، اور بے وقوف بغیر سوچے اس میں گھس جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 2، دوسروں کی جنگ میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اپنا امن تباہ کر لیتا ہے انسان. پوائنٹ نمبر 3، اسرائیل کی ایگو کے لیے آپ اپنا امن تباہ کر رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ انہوں نے 4 لاکھ لوگ تو مار دیے، کیا ان سے اب بھی وہ نہیں سنبھل رہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ اب مٹھی بھر حماس جو ہیں وہ ان سے نہیں سنبھل رہے. اب آپ وہاں جائیں گے، آپ حماس کو ماریں گے، حماس آپ کو مارے گا. اب پوری دنیا تماشا دیکھے گی کہ مسلمان کو مار رہے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے حملہ کرے گا، یہ بھی اللہ اکبر کہہ کے جواب دیں گے. یہ عقل مندی ہے، یہ ذہانت ہے. پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے یہ بات تو غور و فکر کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہے کہ کس جنگ میں کس طرح حصہ لینا ہے، اور حصہ لینا بھی ہے یا نہیں. یہ غور و فکر کے بعد آتی ہے بات سامنے. یہاں غور و فکر کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس ملک میں. جس کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اٹھا جا کے اپنے وہ الٹے سیدھے اٹکل پچو کام کرتا چلا جا رہا ہے. پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے
جنگ سے بچنا بزدلی نہیں، حکمت بھی ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، تم ایک ایٹمی قوت ہو، تمہارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تمہیں کب لڑنا ہے اور کب اس کو ڈوج دینا ہے، اس سے دور ہٹنا ہے۔ جان ایف کینیڈی سے ہم منسوب کرتے ہیں ایک اس قسم کا کوئی کوٹ ہے ان کا، ایک سیئنگ ایک کہیں پڑھی تھی کہ یو مسٹ نو وین ٹو ایکٹ لائک اے لائن اینڈ وین ٹو ایکٹ لائک اے فاکس۔ ایکچولی یہ سیئنگ جو ہے وہ کیا نام تھا اس کا، مائیکاویلی، ایک وہ دی پرنس کا جو رائٹر ہے ان کی ہے، اور یہ پرنس بڑا پرانا 15 سینچری کا ناول ہے، اور جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں لٹریچر سے اور پولیٹکس سے تو وہ یقیناً انہوں نے یہ پڑھا ہوگا، اور ہمیں بھی بہت پہلے پڑھنے کا موقع مل گیا تھا۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو اب تو ڈاکٹر طاہر مسعود کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ان سے ہم نے مستعار لی تھی یہ کتاب، اور انہوں نے اس وعدے پہ دی تھی کہ فائق صدیقی اب تک آپ کا کریڈٹ ٹھیک ہے، آپ کتاب وقت پہ دیتے ہیں لیکن اس کتاب کو سنبھال کے رکھیے گا، یہ بہت اہم کتاب ہے۔ اور ہمیں حیرت ہے کہ اب تک آپ نے یہ پڑھی نہیں۔ یہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہر کتاب کو پڑھ سکے، اور اس زمانے میں بس سورس یہی ہوتا تھا کہ لائبریری سے کتاب چرا لیں یا کسی دوست سے مانگ لیں، یہی تھا سلسلہ، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ تو یہ کتاب اگر آپ نے نہیں، یہ ناول نہیں پڑھا ہے، دی پرنس کو اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو ضرور پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ پاور کیسے حاصل کی جاتی ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے۔ یہ رینیسانس سے پہلے کی بات، رینیسانس 17 سینچری ہوگا، یہ 15 سینچری۔ اچھا یہ ان باتوں کو چھوڑیے، آپ اگر یہ پڑھ سکیں، کہیں سے مل سکے تو ضرور پڑھیے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ بھی اب ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں تو ان کے لیے ہے، اور ہماری آپ کی عمر کے لوگوں کا وقت پورا ہو چکا ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو رہنے دیجئے، لیکن یہ اس کی بات ضرور یاد رکھیے کہ کب آپ کو ایکٹ کرنا ہے شیر کی طرح اور کب ایکٹ کرنا ہے فاکس کی طرح۔ یار یہ اتنا تو سمجھ جاؤ گے، اتنا تو سمجھ لو گے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کمپلیکیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو آسان بنائیں اور ڈائریکٹ بنائیں، مختصر بنائیں، آپ کو پیش کر دیں۔ آئی رپورٹ اینڈ یو ڈیسائیڈ۔ اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔